نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثال پیش کر کے اس سے کیا مراد لی ہے۔ یضل بہ کثیرا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کے بارے میں جنہوں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی کی ہیں، مچھر مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسے ہی کسی چیز سے اس کی مثال دی جاتی ہے جو زیادہ اس سے حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہو اور حق پر ایمان لا چکے ہو۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ مشرکین مکہ نے جس عنوان سے اعتراض کیا تھا اسی عنوان سے اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ منکرین نے اعتراض اس عنوان سے بیان کیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو شرم نہیں آتی، وہ مکھی اور مکڑی اور مچھر کی مثالیں بیان کرے، تو اسی عنوان سے اس کا اعتراض رد فرمایا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی کوئی مثال بیان کرے کہ کسی مچھر کی یا اس چیز کی جو حقارت میں مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، کیونکہ مثال کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جس کے ذریعے مثال دی گئی یہ خوب واضح اور روشن کر کے ذہن نشین کر دی جائے۔ اب یہ مقصد جس مثال سے بہترین طریقے پر پورا ہو سکے وہی مثال بہترین کہلائے گی، خواہ وہ چیز جو مثال میں پیش کی گئی ہے بجائے خود کیسی ہی معمولی اور حقیر ہو۔ مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مثال دینے والے کے مطابق ہو، اس لیے منکرین کا یہ اعتراض کرنا بیوقوفی اور نادانی کی دلیل ہے کہ مچھر مکھی مکڑی کا ذکر مثال میں کیوں کیا گیا۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا